اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کتاب العیدین میں باب باندھتے ہیں کہ باب خروج النساء وَلْحُيِّزِ الْمُصَلَّى، عورتوں اور حیض والوں کا عیدگاہ جانا، بچوں کا عیدگاہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ پردہ والی دو شیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، جوان ہے، بچی ہے، بوڑھی ہے، جو بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، وہ عیدگاہ کی طرف آئے۔ آگے ہماری ماں حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، یہی حدیث آگے تھوڑے سے الفاظ وہ زیادہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ دو شیزائیں اور پردہ والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ نماز نہ پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر جائے، جو انتظامیہ ہے، انتظام کرنے والی، سب سے پہلے عورت کا مسجد میں آنا منع نہیں، لیکن خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت نہ لے، بناؤ سگار نہ کرے، پردے میں آئے، ممانعت۔ اگر پردے کا انتظام ہے عورتوں کا تو ٹھیک، عیدگاہ میں یہ انتظامیہ پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کا انتظام کریں۔ آج ہم اس معاملے کو پش پس ڈال کے عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دین سے دور کر چکے ہیں۔ جب وہ دین کی طرف آئیں گی، دین سنیں گی، ان کو پتہ چلے گا دین ہے کیا، خامد کی عزت کیا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، دین سمجھے گی تو اسے دین کا پتہ ہوگا نا۔ ہم کہیں نہیں مسجد نہیں جانا، بازار چلی جائے، اکیلی چلی جائے نال دی گوانڈن نال، کوئی بات نہیں۔ کام پہ فیکٹری میں جانا، وہاں نہیں ہے فتنہ، وہاں چلی جائے گی۔ بازار میں فتنہ نہیں ہے، شاپنگ کرنے پہ وہاں پہ فتنہ نہیں ہے۔ جہاں مرضی جائے، کاروبار کرنے جائے، وہاں نہیں ہے۔ صرف کہاں ہے؟ اللہ کے دین کے کام میں آنے کے لیے فتنہ ہے۔ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول بیان کر دی کہ یہ طریقہ ہو، پردہ ہو، چادر ہو، خوشبو نہ ہو، فلاں نہ ہو، پھر وہ مسجد میں آئے، کون کوئی بھی نہ روکے اسے۔ حدیث ہے، باقاعدہ حدیث ہے، اللہ کی بندیوں کو نہ روکا جائے اللہ کے گھر آنے سے۔ جہاں پہ روکنا چاہیے، میلے ہیں، عرس ہے، فلاں ہے، وہاں پہ ہم نہیں روکتے، وہاں سب جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ناچا بھی جا رہا ہے، بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں بولتا۔ اللہ کے گھر میں آنے سے سارے کہتے ہیں نہیں جی ادھر تو ایسے ایسے۔ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم اس کو سیٹنگ کریں، اگر جہاں پہ خرابی وہاں پہ فوراً ایکشن لیں کہ بھائی یہ نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم اگر نہیں عورتوں کو دین کی سمجھ دیں گے تو پھر تو جہالت کتنی بڑھ گئی عورتوں میں۔ یہ لازم ہے، انتہائی ضروری۔ ایک عورت کا صحیح ہونا میرے بھائیوں، ایک عورت کا پورا خاندان سنوارتی ہے۔ اس لیے اس پہ خصوصی توجہ دیا کریں، دین کے معاملے میں اپنی بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر اس پہ خصوصی توجہ دیا کریں۔ دین والی عورت اپنے خامد کی بھی عزت کرتی ہے، اپنے سب کی وہ عزت کرے گی۔ جو دنیا دار ہوگی، ہوں گی ایسے بھی، وہ بھی ان میں بھی اچھی ہوں گی، ان میں بھی بری ہوں گی، یہ لازم نہیں ہے۔
لیکن اکثریت یہ ہے کہ دین والے کو پتہ ہوگا میں نے دین پڑھا، میرے نبی نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطیئتی و عمدی و کلو ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم بہ منی، انت المقدم وانت المؤخر لا وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت جامع۔ ترجمہ سنیے، اے اللہ میرے گناہ، میری جہالت، میرے گناہ اور میری جہالت۔ جہالت کیا ہے؟ جو جہالت میں نے کی ہے یا جان بوجھ کے میں نے کی ہے؟ جہالت، میری جہالت اور میرے کاموں میں میری زیادتی، مجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ پھر بھی میں نے زیادتی کی ہے، پھر بھی میں نے گناہ کیا ہے، اور جسے تو خوب جانتا ہے مجھے معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، میں نے جو جان بوجھ کر اور بھول چوک کر ارادے سے گناہ کیے ہیں وہ سب میرے پاس ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، جو میں نے آگے بھیجا اور جو میں نے پیچھے چھوڑا، جو کھل کر کیا اور جو چھپ کر کیا، اور تو جسے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب معاف کر دے۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں، پیچھے کرنے والے ہیں، ہر چیز پر تو خوب قادر۔ کتنی جامعیت ہے اس دعا میں کہ یا اللہ ہر گناہوں کو تو جانتا ہے، میں نے چھپ کے کیے ہیں، جیسے بھی کیے ہیں تو معاف کر دے۔ اپنے لفظوں میں بھی ایسے مانگے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔